به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينجي الله الذين اتقوا بمفازته لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دروش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. جمعۃ المبارک کا دن سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نجات کا راستہ بتلا رہے. آج ہر بندہ اپنے معاملات میں پریشان. وہ دینی اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات چاہتا، راستہ تلاش کرتا. ہر ایک کے لیے اس کا اپنا گھر، اپنی دکان، اپنا دفتر مچھلی کا پیٹ بن چکا. وہاں کے مسائل سے نکلنے کا اسے راستہ نہیں نظر آ رہا. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے تو عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر صلیٰ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کس میں ہے؟ تو پیغمبر صلیٰ والسلام نے ارشاد فرمایا نجات 3 چیزوں میں ہے. دین کے فتنوں سے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے 3 کاموں کا اپنانا ضروری. پہلی چیز
امسک علیک لسانک، یہ محبوب پیغمبر کے کلمات ہیں۔ املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں کر لو، خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی یہ شیطان کو بھگا دیتی، اس کا وہاں پھر اس کا وار نہیں چلتا۔ اور دین کے معاملے میں مدد کرتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روز محشر میزان میں سب سے بھاری عمل وہ خوش اخلاقی ہوگی، اور خاموشی خوش اخلاقی کا حصہ ہے۔ انسان کی خوش اخلاقی یہ میزان میں سب سے بھاری ثابت ہوگی۔ کئی بزرگوں کا یہ معمول رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بھی یہی آتا، کم گو تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی، حتیٰ کہ میں نے اپنے مرشد کو خود دیکھا، بہت عرصہ دیکھا۔ حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال کے جواب میں بات کرتے تھے، ورنہ خاموش رہتے تھے، کم گو۔ تو کم بولنے کی عادت ڈالیں، یہ نجات کا ذریعہ۔ بہت سے مسائل ہمارے اپنی زبان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات بے جا گفتگو گرفت کا ذریعہ بن جاتی۔ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون کا انتقال ہوا، دو خاتون اسے غسل دے رہی تھی۔ ایک کی بولنے کی عادت تھی، غسل دیتے دیتے وہ شروع ہو گئی۔ اس نے کہیں دیکھا ہوگا کسی مرد نے اس خاتون کو جو فوت ہو گئی تھی، اسے دیکھ کے وہ مرد مسکرا پڑا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ناجائز تعلقات، تو وہ مسکرایا نا، اس کی طرف سے کوئی اقدام نہیں تھا۔ تو اس نے غسل دیتے ہوئے اس پہ الزام تراشی کر دی کہ اس کے غلط تعلقات۔ بولنے کی عادت تھی، جو منہ پہ آتا کہہ دیتی تھی۔ تو اللہ کی شان، اس کا ہاتھ جو وہ اسے غسل دیتے اس کے جسم پہ پھیر رہی تھی، اس کا ہاتھ اس مری ہوئی خاتون کے رانوں کے ساتھ چپک گیا۔ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، جدا نہیں ہوتا۔ کافی کوشش کی، پریشانی بڑھ گئی، باہر لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کیا بنے گا۔ بالکل ہاتھ چپک گیا اس کے جسم کے ساتھ، حتیٰ کہ بات باہر نکلی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا، ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت نے اس پہ تہمت لگائی، جو بات اس نے کی ہے یہ حقیقت نہیں، یہ تہمت ہے۔ جب تک اس کو 80 درے نہیں لگیں گے، اس کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک کے کہنے کے مطابق اسے 80 درے مارے گئے۔ جب 80واں درہ مکمل ہوا، اس کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو۔ تو بعض دفعہ یہ بے جا گفتگو گرفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو کر لو۔ اس کی نگرانی کرو، اس کو کنٹرول میں لے لو۔
حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ، لیکن میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں اترتی۔ اب زنا کتنا بڑا گناہ ہے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، غیبت اس سے بڑا گناہ۔ اس میں دوسرے کی عزت اچھالی جاتی ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، دل کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے، اور یہ غیبت کا عمل زبان سے ہوتا ہے۔ تو اگر میں دینی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات میں پریشانی سے نجات چاہتا ہوں، زبان کو خاموش رکھو۔ بعض بندے کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ اس کی زبان چلتی ہے، خواہ مخواہ اسے سانس نہیں آتا زبان چلائے بغیر۔ خاندان میں اگر زبان بے لگام ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں کتنے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ جھگڑے خاندان میں زبان کی وجہ سے، اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا۔ تو محبوب پیغمبر کا بتلایا ہوا نسخہ، عتبہ بن عامر نجات چاہتے ہو، زبان کو قابو میں رکھو۔ قرآن نے فتنے سے بچنے کے لیے جو زبان سے پیدا ہوتے ہیں اس کے 10 اصول بتلائیں، 10 اصول، اور یہ 10 کے 10 زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو۔ آسان سا جملہ، ایک دوسرے کی غیبت چھوڑ دو۔ غیبت تو ہمارے لیے کھانے میں نمک کے معنی دینا ہے، جب تک باتوں میں غیبت نہ آئے تو ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ دنیاوی مزہ لینے کے لیے، گناہوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو، اور غیبت کا عمل یہ زبان کا عمل ہے۔ دوسرا اصول، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگر کوئی بات آپ تک پہنچے باہر سے، فوراً زبان سے تبصرہ نہ کرنا، تحقیق کر لینا۔ ہم تو ابھی پوری بات بھی نہیں سن پاتے، آدھی بات سنتے ہیں زبان تبصرہ کرنے لگ جاتی۔ یہ میرے آپ کے مزاج بن چکے۔ پھر جی کہتے ہیں جی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ناچاکیاں ہیں، میں نے اپنی زبان سے پیدا کی۔ محبوب کہہ رہے ہیں زبان کو قابو میں رکھو، نجات پا جاؤ۔ اور تیسرا اصول جو قرآن بتا رہا ہے، فلا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو۔ تھوڑی سی بات کا پتہ چلا، ہاں جی پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، ایک کو فون کر کے پوچھا، دوسرے کو فون کر کے پوچھا، بھائی کیا پڑی ہے، مجھے ٹو لگا رہا ہوں۔ زبان رکتی نہیں، اس سے پوچھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تجسس میں مت پڑو، مشکل میں پڑ جاؤ گے، اپنے لیے مسائل کھڑے کر لو گے، تمہارا اپنا سکون تباہ ہو جائے گا۔ اور چوتھا اصول بتلایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔
زبان سے کسی کے بارے میں بدگمانی کا اظہار مت کرو۔ ہمارا مزاج یہ ہے، اگر کسی کی 70 اچھائیاں مجھے معلوم ہوں اور ایک برائی کا پتہ چل جائے، بس وہ ایک 70 پہ غالب، جبکہ شریعت کا اصول یہ ہے 70 برائیاں ہیں، ایک اچھائی معلوم ہو گئی، آپ اس ایک اچھائی کو ترجیح دو۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دریا دجلہ کے کنارے پہ جا رہا تھا، دور سے میری نظر پڑی، کافی آگے جا کے اس دریا کے کنارے پہ ایک نوجوان ہے اور ایک اس کے ساتھ خاتون۔ وہ خاتون کو کبھی اپنے گود میں لٹاتا ہے اور اسے کچھ پلاتا ہے، کبھی بٹھا دیتا ہے۔ کہتا اب دور سے مجھے صرف اتنا نظر آ رہا تھا کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور یہ کیفیت ہے، تو میرے دل میں بدگمانی آ رہی، کوئی غلط بندہ ہے۔ کہ جیسے ہی قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، اس نوجوان کی بوڑھی بیمار ماں تھی، پیاسی تھی، وہ اسے کبھی بٹھاتا کبھی لٹاتا اور اسے پانی پلا رہا تھا۔ کہتے میں نے توبہ تو کر لی، لیکن اس بدگمانی کے عمل کی وجہ سے جو میرے پہ اثر پڑا، 40 راتوں کی تہجد سے محروم ہو گیا۔ کہتے بدگمانی دور ہو گئی، توبہ کر لی، لیکن جو بدگمانی ہوئی تھی اس کے یہ اثرات پڑ گئے۔ تو میں اور آپ تو چلتے پھرتے 24 گھنٹے اسی کھاتے میں گزر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ 5واں اصول، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے الفاظ اور القاب سے مت پکارو۔ برے الفاظ برے القاب سے مت پکارو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک قد سے چھوٹی خاتون امی عائشہ کے گھر آئی۔ امی عائشہ کہتے ہیں میں نے محبوب سے کہا، وہ ٹھگنی آ گئی، کہتے محبوب پیغمبر نے مجھے منع فرما دی، یہ غیبت ہے، اس کے عیب کو بیان کر رہے ہو، ایسے مت کہو۔ ہم تو اس چیز کو کسی کھاتے میں نہیں لیتے، کسی کو بونا کہیں گے، کسی کو ٹھگنی کہیں گے، کسی کو بگا کہیں گے، پتہ نہیں اپنے طرح سے ہم نے القابات لگا رکھے ہیں اور نام رکھے ہوئے ہیں۔ محبوب نے منع فرمایا، یہ زبان کے کام ہے سارے، زبان بے لگام ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کے القابات دوسرے کے بارے میں ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے دور کسی کو مت پکارو۔ 6واں اصول، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پہ الزام تراشی مت کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آپ کی خوراک بنی ہوئی ہے، ہم اسے گناہ کے کھاتے میں نہیں لیتے۔ فرمایا الزام تراشی مت کرو۔ اور 7واں اصول بتلایا، الزام تراشی بھی زبان سے ہوتی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، قرآن بتا رہا ہے مذاق بھی مت کرو۔ آج ہم دوسرے کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، اگر وہ احتجاج کر دے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق کہاں جائز ہے؟ جس میں دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے
اس کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یہ مذاق نہیں، یہ گناہ۔ ہم ساری بات ٹھوک دیتے ہیں، یہ مذاق تھا۔ قرآن منع کر رہا ہے، لا یسخر قوم من قوم، مذاق مت کرو۔ ہاں محبوب پیغمبر نے مذاق فرمایا، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر۔ ایک خاتون آئی، محبوب مجھے اونٹ چاہیے، فرمایا اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ محبوب اونٹ کے بچے کو میں کہاں پالوں گی؟ آپ نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک اخلاق کے دائرے میں خوش طبی کر سکتے ہو آپ، شریعت میں خشکی نہیں ہے، لیکن ایسا مذاق جو دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کر دے، دل کو چیر دے، ناجائز۔ یہ بھی زبان کا فتنہ ہے۔ اور 8واں اصول بتلایا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دوستوں میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دو۔ جوڑ پیدا کرو، توڑ نہیں۔ ہم تماشا دیکھتے ہیں، فرمایا صلح کرا دو۔ فاصلے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، مٹانے کی کوشش کرو۔ نوواں سبب اصول، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپس میں مسائل آ سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، فرمایا وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، چشم پوشی اختیار کر لو، پردہ پوشی اختیار کرو، ستر پوشی۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، چشم پوشی اختیار کرو، نظر انداز کر دو۔ اور 10واں اصول، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ معاف کر دے؟ تم دوسرے کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو قرآن بتلا رہا ہے۔ اور 10واں اصول، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سارے کے سارے توبہ کر۔ آج تک ہم گناہ کا شکار رہے، ان اصولوں کو ہم نے نظر انداز کیا، زبان ہماری بے لگام رہی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کر دی۔ فرمایا توبوا الی اللہ جميعا، توبہ کر۔ اللہ پچھلے کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ تو پیغمبر اصلاۃ والسلام نے نجات پانے کا پہلا اصول جو بتلایا، املک علیک لسانک، فرمایا زبان کو قابو میں رکھو۔ اور دوسرا اصول بتلایا، اگر نجات چاہتے ہو پریشانیوں سے، دینی پریشانیاں ہیں یا دنیاوی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے پہ وسیع رکھو تاکہ تمہارا گھر میں دل لگے۔ زیادہ وقت گھر میں گزرے، پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے۔ آج چونکہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا معاملہ
نہیں بنتا تو خاوند اکثر وقت باہر ہوٹل پہ گزارتا ہے، گھر سے باہر وقت گزارتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ پریشانیوں میں نجات چاہتے ہو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں دل لگاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ دل لگاؤ، زیادہ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارو۔ ہمارا زیادہ وقت باہر دوستوں میں گزرتا ہے، ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، یار کچھ سکون پانے کے لیے آ گیا ہوں، کچھ سکون حاصل کرنے آ گیا۔ سکون ہوٹل پہ بیٹھنے سے نہیں ملتا، اللہ نے 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے، رات میں، اپنے گھر میں، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ تو اگر میں سکون چاہتا ہوں کہ میں رات کا اکثر حصہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزاروں۔ آج میں رات کا اکثر حصہ ہوٹلوں پہ دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں اور تلاش سکون کو کر رہا ہوتا ہوں، وہاں سکون نہیں ملے گا۔ محبوب پیغمبر نے بتلایا گھر میں دل لگاؤ، گھر میں۔ اب بیوی بچوں سے پیار و محبت کروں گا تو میرا دل لگے گا، وہاں تو میرے 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، دوستوں کے مجالس میں قہقہے لگاتا ہوں، گھر آتا ہوں تو 12 بج جاتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ مسکرانا تو مجھے بہت بڑا جرم محسوس ہوتا ہے، جبکہ بیوی کے ساتھ مسکرانا عبادت ہے۔ جب خاوند باہر سے گھر داخل ہوتا ہے، بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ اب جہاں سکون ملنا ہے وہاں تو میں حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جہاں سکون ہے ہی نہیں وہاں میں تلاش کرتا پھرتا ہوں، تو نجات کیسے پاؤں گا؟ پھر پریشانیاں ہی رہیں گی نا زندگی میں۔ تیسرا اصول جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو پریشانیوں سے، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہو۔ گناہوں پہ روتے رہو، یہ تیسرا اصول ہے دین و دنیا کی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے۔ ہم اپنے گناہوں پہ ہنستے ہیں، دیکھو نا کسی کو میں نے برے لقب سے پکارا، گناہ ہے نا، اور اس پہ ہم قہقہے لگاتے ہیں، یہ گناہ پہ ہنستے ہیں ہم۔ کسی کو دھوکہ دیا اور دھوکہ کھا گیا تو ہم اس پہ ہنسیں گے، باقی دوست دیکھو کیسے الو بنا دیا میں نے اس کو، یعنی گناہ پہ ہنس رہے ہیں، کیسے پریشانی سے نجات ملے گی؟ اور ہمیں نجات چاہتے ہو تو اس کا تیسرا اصول یہ کہ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رونے والے بن جاؤ، نادم ہو جاؤ۔ یہ 3 اصول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اب محبوب پیغمبر کی بتلائی ہوئی بات تو مستند ہے نا، اس سے آگے کسی کی بات نہیں۔ زبان کو کنٹرول کر لو، زیادہ وقت جو فارغ وقت ہے، ڈیوٹی تو چلو ڈیوٹی ہے نا، فارغ اس میں زیادہ وقت گھر میں بچوں کے ساتھ گزارو اور گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا رہو۔ جب بندہ گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔
بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، پہاڑی کی چوٹی پہ 400 سال بے ریا عبادت، موت آ گئی۔ جبریل امین نے محبوب پیغمبر کو واقعہ بتلایا۔ موت آئی تو اللہ نے کہا تجھے اپنے فضل سے معاف کرتا ہوں۔ اسے اپنے اعمال پہ گھمنڈ تھا، اس نے کہا نہیں میں اپنے عمل کی وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ اللہ نے کہا اپنے عمل سے بخشا جائے گا؟ کہا فرشتوں سے کہا اس کا حساب شروع کر، جب فضل سے نہیں تو حساب کتاب ہوگا۔ کہ جب حساب ہوا تو اس کی 400 سالہ بے ریا عبادت صرف ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے میں بھی پوری نہیں ہو سکی۔ فرمائے لے جاؤ اس کو جہنم میں، باقی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا ہے، اب یہ رو پڑا یا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اللہ نے پھر اپنے فضل سے اسے جنت بھیج دی۔ محبوب نے فرمایا میں بھی قیامت کے دن اللہ کے فضل سے جنت جاؤں گا۔ آگے کیا رہ گیا؟ تو ہمیں اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ میری عبادت کیا عبادت ہوگی؟ اللہ کا فضل طلب کیا کریں۔ اگر نیک عمل کا موقع مل بھی گیا ہے تو اس کی قبولیت کی فکر کریں، یا اللہ تو اسے پسند بھی کر لے، نہیں معلوم میرا وہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں۔ کسی نیک عمل کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک عمل کی۔ محبوب پیغمبر نے صرف ایک عمل کی گارنٹی دی ہے، باقی کسی نیک عمل کی قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ نیک صحبت ہے۔ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی۔ نیک ماحول، نیک صحبت اللہ والوں کا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی گارنٹی تو محبوب نے دی ہے، باقی کسی نیک عمل کی گارنٹی نہیں۔ قبول ہے یا نہیں یہ رب کو پتا۔ اس لیے اگر نیک عمل کی توفیق ہو تو ہم فکر مند رہیں، اللہ تو پسند بھی کر لے، قبول بھی کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیری توفیق سے یہ عمل تو مکمل کر لیا ہے، اب اسے تو پسند بھی فرما لے، قبول بھی فرما لے۔ جب خلیل اللہ کو فکر ہے عمل کی قبولیت کی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہمیں 3 رات مسلسل تہجد نصیب ہو جائے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ تو ہم نے فکر کرنی ہے قبولیت کی، اپنے گناہوں پہ ساتھ ساتھ ندامت کا اظہار کرنا۔ تو آج ہر بندہ پریشانی کا شکار، دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے، اس کا حل نظر نہیں آ رہا۔ محبوب پیغمبر نے بتلا دیا، فرمایا نجات چاہتے ہو 3 کام اپنا لو۔ املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، گھر میں دل لگاؤ، اور تیسری بات وقت علی خطیئتی، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے رہو۔ ان 3 کاموں کی وجہ سے ہمیں دین اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ آج میرے اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ ہماری نیکیاں بھی گناہ کے درجے پہ ہیں۔
ہماری نیکیاں بھی گناہ کے درجے میں ہیں. دیکھ لیں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے اس نیک عمل میں وہ عمل دوسرے کے تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے نیک عمل کیا، اور جو اللہ کے مخلوق یا دوسرے کے تکلیف کا ذریعہ بن جائے وہ نیکی نہیں. اس پہ ثواب کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو میرے آپ کی تو نیکیاں بھی گناہ کے درجے میں آتی ہیں. عمومی طور پہ ہم اور آپ اپنی چاہت پوری کرتے ہیں، جو دین کے بتلائے ہوئے آداب ہیں اس کو ملحوظ نہیں رکھتے. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پہ بھی وقتاً فوقتاً ندامت کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ کے ہاں ایمان والے کی ندامت بہت محبوب. وہ شخص جس کی کمر جھکی اور پھر جا کے کہیں رب کے در پہ جھکا، جوانی بھی غفلت میں، بڑھاپا بھی اکثر غفلت میں، اب کمر جھکی تو لوگوں نے منہ لگانا چھوڑ دیا. راستے میں آتے ہوئے دوسرے راستے بدل لیتے ہیں. بھائی اس کی تو باتیں نہیں ختم ہونی، اس کا بٹن ہی نہیں ہے. نہ کوئی مشورے میں بلاتا ہے، نہ کسی فنکشن میں بلاتا ہے، نہ کوئی سے منہ لگاتا ہے. یہ بالکل تنہا رہ گیا. پھر رب کے در پہ آ کے جھکا، رب کے در پہ جھک کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں یا ملائکتی، فرشتے دوڑ کے حاضر، رب حاضر، کیا حکم؟ اللہ فرماتے ہیں استحییت من عبدی، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آ رہی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس سے تو آپ سے حیا نہ آئی، جوانی نافرمانی میں گزاری، اکثر بڑھاپا نافرمانی میں گزارا، کمر جھکی تو آپ کے در پہ جھکا. آپ کہتے ہیں مجھے اس سے حیا آتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں میرے فرشتوں، لیس لہ غیری، میں نے اس کے لیے کوئی اور در ہی نہیں بنایا جہاں جا کے جھک کے معافی مانگ لے. تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. رب معاف کر دیتا. وہ کریم ذات ہے، قدردان ذات ہے. ہم اس ذات سے معاملہ تو کر کے دیکھیں. اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کے مشورے کا پابند نہیں، صمد بے نیاز ذات ہے. رب کہتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت پرست تھا، پوری زندگی 70 سال تک بت کو پوجتا رہا. اس نے ایک ذہن بنا رکھا تھا کہ میں اپنے معبود سے اپنے ذات کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، بس صرف اس کو پوجوں گا، اس کی عبادت کروں گا. پوچھتا تھا، چڑھاوے چڑھاتا تھا، جو بھی طریقہ کار ان کا. اللہ کی شان 70 سال کی عمر میں اس کے دانت میں درد پیدا ہو، اور وہ درد اتنا ایسا تھا کہ یہ پریشان ہو گیا. آخر کار سوچے میں مجبور ہوا کہ معبود سے جا کے کہتا ہوں میں نے پوری زندگی تجھے پوجا ہے، میرے درد تو ختم کر دے. تو اپنے بت کے پاس آیا، اپنی جو بھی عبادت تھی وہ کی، اور آج پہلی مرتبہ اپنی تکلیف اس کے سامنے رکھ. میرے معبود میرے دانت کا درد ختم کر دے، بہت تکلیف میں ہوں.
اس نے کیا ختم کرنا تھا؟ وہ تو پتھر تھا. ایک دن، 2 دن، 3 دن کوئی ٹس سے مس نہیں. آخر کا اس سے غصہ آیا، اس نے لات ماری اس بت کو، معبود کو، نکل گیا. ساری زندگی تجھے پوچھتا رہا، پہلی دفعہ اپنی تکلیف رکھی تو وہ بھی دور نہیں کر رہا. تیرے راستے میں جا رہا تھا تو مسلمانوں کی عبادت گاہ نظر آئی. اس کے دل میں بات ہے، رب موسیٰ کو پکار کے دیکھتا ہوں. تو اس عبادت گاہ میں داخل ہوا، رب موسیٰ کو پکارنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ کو. کہ جب اس نے اللہ کو پکارا تو رب کی طرف سے 70 مرتبہ جواب آیا، لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے میں حاضر ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ یا سنم کہتا تھا، پوری زندگی اس میں گزار ڈالی، آج اس نے ایک مرتبہ یا سمت کہا، آپ نے فوراً اس کی پکار کو قبول کر لیا. اللہ نے کہا میرے فرشتوں، اگر میں اس کی پکار کو قبول نہ کرتا تو میرے اور اس کے بتوں کے درمیان میں کیا فرق رہ جاتا؟ میرے اور اس کے بتوں کے درمیان میں پھر کیا فرق تھا؟ تو رب کریم ہے، وہ نہ ماننے والے کی بھی سنتا ہے، نہ ماننے والے سے بھی محبت کرتا ہے. ماننے والے کے ساتھ تو محبت کا انداز ہی نرالا ہے. ایک دہریہ ایک مسلمان عالم دین کے ساتھ بحث ہو گئی. دہریہ اللہ کی وجود کا منکر ہے، مسلمان عالم دین اللہ کے وجود پہ دلائل دے رہے کہ رب ہے. جب بات بڑھ گئی تو مسلمان عالم دین نے مباہلہ کا چیلنج کر دیا، آگ جلائیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، جو نہ حق پہ ہوگا حق جل جائے گا، جو حق پہ ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے. اب وہ دہریہ مجمع کے سامنے انکار نہ کر سکا، لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ بھڑکائی گئی. دہریہ ہاتھ داخل کرنے سے گھبرا رہا ہے. مسلمان عالم دین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، دونوں ہاتھ آگ میں داخل کر دیے. وقت گزرتا گیا، آگ نے کسی ایک ہاتھ پہ بھی اثر نہ کیا، ہاتھ باہر نکالے گئے. دہریہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، دیکھو میں حق پہ ہوں اس لیے میرا ہاتھ نہیں جلا. حالانکہ ہاتھ مسلمان کا بھی نہیں جلا تھا. مسلمان بے قرار ہے، یا اللہ ہاتھ اس میرا بھی نہیں جلا، لیکن میرے حقانیت اس پہ ثابت نہ ہو سکی، اس کے ہاتھ پہ بھی آگ نے اثر نہیں کیا. اللہ نے مسلمان عالم دین کے دل پہ الہام کیا، کہا میرے بندے میں اس ہاتھ کو کیسے جلاتا جس ہاتھ کو تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا. ماننے والے کے ساتھ رب کی محبت کا یہ انداز ہے، میں اس ہاتھ کو کیسے جلاتا، تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو میرا رب بڑی قدردان ذات، آئیں اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں، رب کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہو جائے گا، میرے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آج جب میرے پہ پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے رب کا در چھوڑتا ہوں اور در پہ جاتا ہوں. حساب کتاب، فال کتاب، آسمان کے ستارے لڑوا، معلوم نہیں نام بدلوا، کس کس کھاتوں میں پڑ جاتا ہوں. حالانکہ پریشانی کے سامنے ہے تو سب سے پہلے مالک کے در پہ جھکوں، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے. تو وہ ذات محبت کرنے والی. ایک مسلمان تھا، صحرا کا سفر تھا کئی دنوں کا، ایک غیر مسلم رفیق کے سفر بن گیا، دونوں کا سفر اکٹھا طے ہو رہا ہے.
اب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے سفر کی مسافت 2 دن کی ہے اور کھانے جو سفر کا توشہ ہے وہ صرف آج کا ہے، نہ تو دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سلسلہ ہے، ہر طرف صحرا ہی صحرا، ایسی گمنامی کی موت مریں گے کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ 2 دن کی مسافت ہے، کھانا آج کا ہے، کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان اپنے معبود کو پکارے، وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، دوسرے دن غیر مسلم اپنے معبود کو پکارے، وہ کھانے کا انتظام کر دے۔ اس پہ اتفاق ہو گیا۔ اب پہلا نمبر کس کا ہے؟ اس پہ قرآن اندازی کی گئی تو نام مسلمان کا نکلا۔ اگلے دن علی صبح مسلمان نے اس رفیق سفر کو اپنی جگہ پہ چھوڑا اور تھوڑا سا فاصلے پہ تنہائی میں چلا گیا، مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، رب کو پکارتا رہا، اللہ میں تیرے وجود کا قائل ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، یا اللہ میری ایمان کی لاج رکھ لے، خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہے، غیب سے کھانے کا انتظام کر دے۔ واپس آئے تو ایک شخص آتا ہے، کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے۔ مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سی مارا، اللہ نے میری ایمان کی لاج رکھی۔ وہ دن گزر گیا، کھانا کھایا، سفر طے کیا، اگلے دن غیر مسلم کی باری۔ اس نے جیسے اپنے دوست کو دیکھا تھا ویسے وہ بھی ایک طرف سائڈ پہ چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب واپس آیا تو کل کی طرح شخص آتا ہے، کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے۔ اب مسلمان پریشان ہو گیا، غیر مسلم خوش، یا اللہ میں نے تجھے پکارا، تو نے انتظام کر دیا، اس نے اپنے معبود کو پکارا، اس نے انتظام کر دیا، میری ایمان کی حقانیت تو اس پہ ثابت نہ ہو سکی۔ اب وہ غیر مسلم کہتا ہے دوست کھانا کھا، یہ کہتا ہے میری طبیعت نہیں چاہ رہی، حالانکہ بھوک کی شدت ہے لیکن طبیعت نہیں چاہ رہی۔ آخر کار اس غیر مسلم نے کہا دوست کھانا کھا، میں تجھے خوشخبری سناؤں گا۔ مسلمان نے کہا پہلے خوشخبری سنا پھر کھاؤں گا۔ وہ اسی پہ مصر ہو گیا۔ تو غیر مسلم کہنے لگا میں جب ایک طرف جا کے بیٹھا، میں نے اپنے معبود نہیں تیرے معبود کو پکارا، اور میں نے کہا میرے دوست کے معبود اگر تیرے ہاں میرے اس دوست کا ایمان قبول ہے تو میں بھی اس کے ایمان کا واسطہ دیتا ہوں، اس ایمان کی برکت سے میری دعا کو بھی قبول کر لینا۔ اللہ نے تیری ایمان کی برکت سے میری دعا کو بھی قبول کر لیا ہے۔ رب اتنا قدردان۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم رب سے جڑنے کا کوشش نہیں کرتے، رب کے قریب آئیں، مالک کے قریب آئیں۔ صبح کا بھاگا ہوا غلام جب شام کو مالک کے قدموں میں آ جائے، مالک معاف کر دیتا ہے، دنیا کا مالک تو مالک الملک ہے۔ اگر ہم دوبارہ اس کے در پہ جھک کے اسے پکاریں گے، یقیناً وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، میرے مشکلات آسان ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو زندگی میں کچھ کرنے کا سوچیں، عملی طور پہ قدم اٹھانے کا ارادہ کریں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ تو اللہ کا تعلق یہ اللہ کے محبوب کے تعلق کا بھی ذریعہ بن جائے گا، اور محبوب کا تعلق قیامت میں نجات کا ذریعہ، شفاعت کا سبب۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنا مضبوط تعلق نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں کل انشاءاللہ حسب معمول ہماری خانقاہ کی ماہانہ مجلس ذکر ہوگی، ہر مہینے کے پہلے ہفتے کی شام کو۔ تو کوشش کریں کہ کل مغرب کی نماز آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا